مزاج کے لوگ جو ایک سوچ کے فکر کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، ان کو پہلا سٹیپ ہوتا ہے اس پرانی فکر سے ہٹائیں۔ اب وہ پہلی پرانی فکر سے ہٹانے ہی میں ٹائم لگ جاتا ہے، تو نئی فکر سیکھتے سیکھتے اس کی عمر ہی گل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح یہ نئی نوجوان نسل جو ہے یہ بہترین سرمایہ ہوتی ہے کسی نئی فکر کو متعارف کرانے۔ ہماری جو نئی فکر ہے وہ یہی ہے کہ ہم قوم کو اگلے درجے میں لانا چاہتے ہیں، اور یہ ایک اجتماعی کام ہے، اور یہ کوئی تھوڑا کام نہیں، یہ بہت بڑا کام ہے۔ بڑی مخلوق پڑی ہوئی ہے، اس مخلوق تک پہنچنا، اس کو دعوت دین دینا، قرآن پڑھانے کی طرف راغب کرنا، انوالو کرنا، کتنا بڑا کام پڑا ہے۔ پوری تحصیل پڑی ہے، اگر آپ تحصیل لیول پر بھی کام کریں نا تو پوری تحصیل پڑی ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ابھی تو آغاز کیا ہے، اپنی بنیاد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر اس پہ زندگیاں گلیں گی، آپ کی گلیں گی، ہماری گلیں گی، وہ جب زندگیاں گلیں گی تو نتائج آئیں گے، لیکن یہ تو زندگیاں تو لگانی پڑیں گی۔ ویسے بندہ کہے کہ آپ پھونکوں سے قوموں کے حالات ہرگز نہیں بدل سکتے، نہ بدلے ہیں، نہ پیغمبر علیہ السلام نے کوشش کی ہے کہ وہ پھونک سے حالات کو بدل دیتے۔ آپ نے عملی جدوجہد کی ہے، آپ نے ختم نبوت کا سہرا آپ کے سر سجا دینے کی وجہ سے عملی جدوجہد کی، آپ نے میتھڈالوجی کو متعارف کروایا ہے۔ چہ جائے کہ آپ معجزات سے جو چاہتے کر سکتے، لیکن آپ نے اس رستے کو اختیار نہیں کیا۔ انہیں پتہ تھا چلے میں تو مجھ سے دکھا کے کر دوں گا، لیکن میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، میرے بعد کون آگے مجھ سے دکھائے گا؟ وہ آپ نے پھر عملی ایفرٹ، عملی جدوجہد کو متعارف کروایا۔ آپ کی ساری زندگی پہلے دن سے جدوجہد ہے۔ نبوت کا اعلان آپ فرماتے گئے تو 63 سال تک آپ نے کوئی دن پھر سکون سے نہیں گزارا۔ کتنی عملی جدوجہد ہے، اور 23 سال میں آپ نے نتائج پیدا کر کے رکھ دی، حالات کو بالکل پلٹا مروا کے رکھ دیا۔ یہ حالات کو پلٹا مروا دینا یہی پیغمبروں کی شان ہوتی ہے۔ پیغمبر حالات کو بدلنے کے لیے آتے ہیں۔ کل بھی ہم نے اس موضوع کو ڈسکس کیا تھا کہ پیغمبر انقلاب کے لیے آتے ہیں۔ سابقہ سسٹم جس نے انسانیت کو جکڑ رکھا ہوتا ہے، اس کرپٹ سسٹم کو اکھاڑنے کے لیے پیغمبر آتے ہیں، اور ہر پیغمبر نے اکھاڑا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، اور جلیل القدر پیغمبروں کو دیکھیں، عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں۔ آپ ان ہستیوں نے اکھاڑا ہے۔ فرعون جیسا نظام ربوبیت، جھوٹا نظام ربوبیت جو بنا ہوا تھا، اس کو کس نے اکھاڑا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اکھڑوایا۔ نمرود کا اور دیگر ان کا بڑے بڑے لوگوں کا نظام جو تھا، ان سارے نظاموں کو کس نے اکھاڑا ہے؟ پیغمبروں نے اکھاڑا ہے۔ تو پیغمبر آتے ہی نظام کو اکھاڑنے کے لیے، اس کی جو گرپ ہوتی ہے جس نے مخلوق کو جکڑ رکھا ہوتا ہے، وہ آگے اس کو اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں۔ اگر ہم پیغمبر علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی انقلابی مائنڈ تیار کرنا پڑے گا، کہ ہمارا انقلابی مائنڈ ہونا چاہیے، کہ ہم کرپٹ نظام کی گرپ کو کبھی قبول نہ کرنے والے ہوں، بلکہ کرپٹ نظام کو اکھاڑنے والے ہوں۔ یہ ہمارا مزاج ہوگا۔ مزاج یا فکر اختیار کرنے میں تو کوئی چیز حائل نہیں ہوتی نا۔ ہمیں اپنی فکر بنانی چاہیے، اپنی فکر پر وسیع مطالعہ ہونا چاہیے، اپنی فکر میں پختہ ہونا چاہیے، کامل ہونا چاہیے، اپنی فکر کے بارے میں پورا پوائنٹ آف ویو رکھنا چاہیے۔ کہیں بحث کرنی پڑ جاتی ہے، کہیں رائے دینے پڑ جاتی ہے۔ بندے کو بغیر کسی موقف کی زندگی کیا زندگی ہے؟ وہ بندہ بغیر موقف کی زندگی گزار رہا ہے، موقف بھی کوئی نہیں ہے لائف کا۔ پڑھا کتنی ہے؟ میں 16 پڑھا ہوں۔ وہ بھاگ دینا کہ کتنی پڑھا ہے؟ میں BA پڑھا ہوا ہے، 2 یاروں پڑھے ان کو الٹی ہی پڑھے سیدھے تو پڑھ سکتے آپ۔ کیا خیال ہے؟ کتنی پڑھا ہوا ہے؟ میں BA پڑھا ہوں، اے بھی تو پڑھ کے رہا، BA پڑھے 2 عرب سے کہ وہ بھی الٹی سے۔ ہماری قوم کا بھی یہی حال ہو گیا،
ہم نے ڈگریاں تو لے لی ہیں لیکن ہماری ڈگریوں نے ہمیں وہ مستحکم ایک رول پلے کرنے والا شخص نہیں بنایا. تو ہمیں رول پلے کرنے والے لوگوں میں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، جب جا کے حالات بدلتے ہیں. آپ میں سے، آپ کے اندر سے ایسے لوگ اٹھے ہمارے ساتھ بیٹھتے ہو، ہاں ہمارے ساتھ انہوں نے سبق سیکھا ہو، ہمارے ساتھ زندگی گزار رہے ہو، لیکن یوں معاشرے سے اڑ کے اوپر جائیں اور رول پلے کرنا شروع کر. قومیں تب تعمیر ہوتی ہے، اور وہ رول پلے کرنے کے لیے اپنا ذہن بنائیں کہ میں بطور لیڈر لیڈ کروں گا امت کو، قوم کو، اور میرا آئیڈیا ہوگا، میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہوگا. میں اپنے پوائنٹ آف ویو پر لوگوں کو کنونس کروں گا، دلائل دوں گا، مطمئن کروں گا. تب جا کے آپ کے اندر وہ چیز آئے گی کہ آپ فیوچر میں امت مسلمہ کے صحیح نمائندے بن سکیں گے. چلیں کھولیں بسم اللہ الرحمن سورۃ القمر. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 میتھڈ، ہمارا جو میتھڈ ہوگا ریویژن میتھڈ ہوگا. ہم ریویژن میں 3 چیزوں کو لائیں گے. ایک کیا ہوگا، میں پڑھوں گا، آپ سنیں گے، آپ کو ترجمہ آ جائے گا. وہ کون سا رکوع ہوا کرے گا جو 2 دن پہلے والا ہوگا. دوسرا کون سا رکوع ہوگا جو کل پڑھا ہوگا، میں صرف ترجمہ پڑھوں گا، آپ پیچھے نہیں پڑھیں. تیسرا کون سا ہوگا جو نیا ہوگا، وہ میں آگے پڑھاؤں گا، آپ پیچھے بھی پڑھیں. یعنی اب 3 سٹیپس ہم کر لیتے ہیں. پہلا کیا، میں بھی عربی پڑھوں گا، آپ سنیں گے، اور آپ سن کر کہاں پہنچے. سبق آپ نے پڑھا ہوا ہے نا، 2 دن پہلے سبق پڑھا ہے، کل بھی پڑھا ہے، پرسوں بھی پڑھا ہے، ریوائز بھی کیا ہے، آپس میں بھی کیا ہے، میں بھی پڑھتا رہا ہوں. اتنا پڑھ دینے کے بعد بھی آیا میں جسٹ اسے قرات کرتا ہوں، آپ کو سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی. دوسرا رکوع میں پڑھوں گا، آپ سنیں گے، صرف میں ترجمہ پڑھوں گا. تیسرے میں پھر میں آگے پڑھوں گا، وہ نیا فریش سبق ہوگا. یعنی اب ریویژن کے 3 سٹیپ ہم 3 سٹیپوں میں چلے گئے. ٹھیک ہو گیا، اس سے فائدہ ہو گیا کہ ریویژن زیادہ ہو رہی ہے. آج تو میں پڑھتا تو میں دوسرا رکوع پڑھتا تو تیسرا نیا پڑھا دیتا، لیکن میں آج پہلے سے شروع کروں گا. پہلا ہم ویسے پڑھیں گے، آپ سنیں گے تو کس کس کو معنی آیا ہے ذہن میں، کدھر نہیں آیا. اگر کوئی روکنا بھی چاہے تو روک لے، کہے سارے تھے سمجھ نہیں آئی، میں پھر اس آیت کو دوبارہ پڑھ لوں گا. کھول لیا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ صورت ہے مکی ہے. القمر، یہ قمر جو چاند والا، الشمس و قمر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعۃ وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حکمت بالغۃ فما تغنی النذر فتول عنہم یوم یدعو الداعی الی شیء نکر خش عن ابصارہم یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر مہطعین الی الداعی یقول الکافرون ھذا یوم عسر کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر
وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنقَعِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ایک رکوع ہے، یہ جسٹ آپ نے سماعت کیا ہے، یہ 2 دن پہلے کا سبق ہے، آپ نے پڑھا ہوا ہے، 2 3 4 5 مرتبہ یہ ریوائز ہو چکا ہے. یعنی سٹیپ بنا لینا، ان سٹیپ میں آپ کی اپروچ کتنی بڑی ہے یا ابھی نہیں بڑی، اس پہ مزید کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے. آگے سمجھ. آج کا سبق سنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کذبت جھٹلایا، نہیں سنیں گے آپ، کذبت اگلا رکوع ہے آج کا سبق. کذبت جھٹلایا سمود، قوم سمود نے، بالنذر پیغمبروں کو، ڈرانے والوں کو. نذر نذیر سے آیا، ڈرانے والا. فقالو وہ کہنے لگے، کیا بشرن ایک بشر، عام انسان، منا جو ہم ہی سے ہے، واحدن اکیلا بھی ہے، نتبعو ہم اتباع کریں، اس اکیلے شخص کی اور ہم جیسے شخص کی. انا بے شک اذن تب لفی فی میں دلال گمراہی میں، وسعر اور دیوانگی میں، پاگل پانے میں. اگر ہم ایسے بندے کی پیروی کرنا شروع کر دیں تو پھر تو ہم گمراہ ہو گئے اور پاگل پان ہو گئے، ہم نے پاگل پان اختیار کر لیا ہے. اول کیا کیا الکیا اتاری گئی، ڈالی گئی، ذکر وہی، ذکر وہی کو کہتے ہیں نصیحت، جو اللہ کی طرف سے نصیحت آتی ہے پیغمبر پر تو وہ وہی آتی ہے. وہی علیہ اس پر، من بیننا ہم میں سے. وہ کہنے لگے کیا ہم میں سے اس پر وہی آ گئی ہے، اس بندے پر جو ہم جیسا ہے، اور کوئی اس کو ماننے والا ہی نہیں، اکیلے ہی کھڑا ہے اور ساتھ دینے والا ہے ہی کوئی نہیں ہے، اس پر وہی آ گئی ہے. بل ہوا کذاب، بلکہ ہوا وہ کذاب، جھوٹا ہے، بڑا جھوٹا ہے. کذاب یہ مبالغے کا صیغہ ہے، جس میں زیادہ جھوٹے کا پانش ظاہر کرنا، انہوں نے کذاب کہتے ہیں. جس طرح علام، علامہ سے علام، یہ بھی وہی وزن ہے. اشر شیخی مارنے والا ہے، یہ جھوٹا بھی ہے اور یہ شیخی مارنے والا ہے، بس اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ میرے اوپر وہی آئی ہے. وہ آگے سے اس طرح کہتے تھے پیغمبر کو. سیعلمون سین ان قریب، یعلمون وہ علم رکھیں گے، جان جائیں گے، غدن کل، من کون سا شخص، کذاب جھوٹا تھا، اور اشر شیخی باز تھا. اللہ فرما رہے ہیں ان قریب وہ دن آنے والا ہے، یعنی کل جب ان کو دنیا میں عذاب آئے گا یا قیامت کا دن آئے گا، تو ان دونوں میں سے ایک دن ان واضح ہو جائے گا، جھوٹا میرا پیغمبر تھا یا وہ تھے، شیخی میرا پیغمبر مارتا تھا یا وہ مارتے تھے. سیعلمون ان قریب وہ علم رکھ لیں گے، جان جائیں گے، معلوم ہو جائے گا انہیں، غدن کل، غدن نویت من شہر رمضان، غدن کل کے روزے کی میں نیت کرتا ہوں، وہ آپ استعمال کرتے ہیں غدن کل. من سے الکذاب، من میں کون، یہ من نہیں ہے، من ہے. من انتا، تو کون ہے، من میں کون، ہو کی انگریزی ہے، یہ ہو کی عربی ہے، WHO، ہو کون کذاب ہے، بڑا جھوٹا ہے، اور اشر اور شیخی مارنے والا ہے. یہ ان قریب دن آنے والا ہے، یعنی جس دن عذاب آئے گا زمین پر، اس قوم نے جنہوں نے ہمارے پیغمبروں کو جھٹلایا ہے، اس دن پتہ چل جائے گا جھوٹا کون ہے، سچا کون ہے. انا ہم نے مرسلو بھیج رہے ہیں، بے شک ہم بھیج رہے ہیں، ناکا اونٹنی کو، وہ صالح علیہ السلام والی اونٹنی جو چٹان سے نکلی تھی بہر، فتنتاً ازمائش بنا کر، لہم ان کے لیے، فارتقبہم پس ان کے انجام کا انتظار کیجئے، واستبر اور صبر کیجئے.
صالح علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا اب ان کے انجام کا انتظار کریں، تھوڑا صبر کریں، دیکھیں ہم ان کے ساتھ کرتے کیا ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ اور انہیں باخبر کیجئے، خبر دیجئے، ان الماء بے شک جو پانی ہے، قسمت تقسیم کر دیا گیا بینہم ان کے درمیان اور اونٹنی کے درمیان۔ جو اونٹنی چٹان سے آئی تھی تو وہ جب وہ آ گئی، انہوں نے ان کی ڈیمانڈ پر آئی تو انہوں نے اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لایا، تو اللہ پاک نے فرمایا آج کے بعد جو اس چشمے سے پانی پیے گا وہ پانی تقسیم ہو گیا، ایک دن اونٹنی پیے گی، ایک دن یہ پیے گی، اور پانی پینے کے لیے بھی لینے کے لیے بھی اس بندے کو خود حاضر ہونا پڑے، کوئی اور کسی کے حصے کا پانی لے کر نہیں جا سکے۔ ان الماء قسمت بینہم کل شرب، کل سب شرب اپنی اپنی باری پر پینے والے، مختصر حاضر ہوں گے۔ فنادو پس انہوں نے پکارا، اس قوم سمود نے پکارا، صاحبوں اپنے ایک ساتھی کو، فتحا تا پس اس ساتھی نے تلوار چلائی، وار کیا، فا کر اور اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی، اونچے ٹانگیں کاٹ کے رکھ دی۔ فکیفا پھر اللہ پاک نے عذاب نازل کر دی، فا پھر کیفا کیسا، کانا تھا عذابی میرا عذاب، ونذر اور میرے ڈراوے کیسے تھے۔ انا ارسلنا بے شک ہم نے بھیجا علیہم ان پر صیحۃ چنگھاڑ، سخت آواز، صیحہ واحدۃ ایک، فکانوا پس ہو کر وہ رہ گئے، پھر ہو گئے کا زبر کا جیسا کہ حشیم روندی ہوئی، مختصر خاردار باڑ، باڑ سمجھے؟ ہاں گنڈتار باڑ ہو، پنجابی جانے باڑ دیتی ہوئی، اصل باڑ ہوتی ہے پنجابی میں باڑ کہتے ہیں، کنڈری باڑ دیتی ہوئی جانور مرنے واسطے، وہ جانور گزر کے اس باڑ کو جہاں رون دیتے ہیں نا، تو فرمایا اس قوم کو ہم نے ایسا کر دیا جس طرح جانور اس باڑ کو رون دیتے، کاشیب المختصر۔ وَلَقَدْ تحقیق یسرنا ہم نے آسان بنایا قرآن کو للذکر نصیحت کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّکِر فَهَلْ ہے کوئی من سے مدکر نصیحت قبول کرنے والا، جو اس کو پڑھے تو نصیحت حاصل کر لے۔ ہم نے تو اس کو نصیحت کی غرض سے آسان بنایا ہے، لیکن قوم نے صرف ثواب ہی کمایا ہے، قوم نے نصیحت والا تعلق ہی سے نہیں بنایا۔ اللہ فرما رہے ہیں بار بار اس سورۃ پاک میں ہم نے آسان بنایا ہے نصیحت پکڑنے کے لیے۔ کذبت چڑھایا قوم لوط نے بالنذر اپنے پیغمبروں کو، ڈرانے والوں کو، انا ہم نے ارسلنا بھیجا علیہم ان پر خاصباً پتھر برسانے والی ہوا، خاصباً میں نہیں پتھر برسانے والی ہوا نازل کی ان پر، الا آل لوط سوائے لوط کی آل کے، یعنی لوط علیہ السلام کو بچا لیا اور آپ کی 2 بیٹیوں کو بچا لی، ان پر نہیں آیا، ان کی بیوی پر بھی آیا۔ نجیناہم ہم نے ان کو بچا لیا بسحر ساری کے وقت، ساری کو کہتے ہیں یہ جو صبح آپ روزہ رکھتے ہیں، نعمت ہے، مہربانی ہے، من عندنا ہماری طرف سے، کذالک اسی طرح نجزی ہم جزا دیتے ہیں من ہر اس شخص کو شکر جو شکر کرتا ہے۔ مسٹر آپ نیچے دیکھیں کیا نام ہے طالب علم، اوپر دیکھتے ہیں ذیشان ریاض، وَلَقَدْ اور تحقیق انذرہم اور لقد تحقیق انذرہم انہیں ڈرایا بطشتنا ہماری پکڑ سے، ان بطش ربک لشدید بے شک آپ کے رب کی بطش میں پکڑ، بطشتنا ہماری پکڑ سے اس پیغمبر نے ان کو ڈرایا، فتمارو پس وہ جھگڑنے لگے بالنذر اس ڈرانے والے کے بارے میں، وَلَقَدْ تحقیق راودوہ ان ساروں نے پھسلایا لوط کو، اس کو، وہ کی زمین لوط علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے، وہ جو لوط علیہ السلام کی قوم تھی انہوں نے اسے پھسلایا کس کے بارے میں، عن ضیفہ اس کے مہمانوں کے بارے میں۔ وہ مہمان کون تھے؟ 3 فرشتے، کون سے؟ جبریل، اسرائیل اور اسرافیل، یا کچھ نام 3 معتبر فرشتے تھے، وہ آئے ہوئے تھے، اور کیسی شکل میں آئے تھے؟ جوان خوبصورت بچے بن کر آئے۔ تو انہوں نے جب ان پر لپٹنے کی کوشش کی کہ ان بچوں کو ہم اپنے خواہشات کے لیے استعمال کریں گے، تو وہ بیچ میں تھے فرشتے، وہ منع کرتے رہے لوط علیہ السلام نہ چھیڑو ان کو، یہ میرے مہمان ہیں، میرے مہمان کی قدر کرو۔
لیکن وہ جب باز نہ آئے تو پھر اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا ذرا اپنا رنگ دکھا. جبریل علیہ السلام نے ان کو پر مارے, ان کی ساری آنکھیں باہر نکل گئی, آنکھیں ختم. اگلا آیت, اگلا دیکھیں. راودو عن ضیفہ, اپنے اس ضیف کس سے آیا ہے؟ ضیافت سے. ضیوف, ضیافت مہمان نوازی کو کہتے ہیں. ضیف ہی اس کے مہمان کے بارے میں فتمسنا, ہم نے ملیا میٹ کر دیا, آیونہم, ان کی آنکھوں کو بالکل برابر کر دی, ملیا میٹ کرے, یعنی ان کا چہرہ آنکھیں اس طرح ہو گئی جس طرح یہ چمڑا سارا ملا دیا جائے تو آنکھ ٹھیک ہوئی نہیں. پہلا عذاب ان پر آیا, اور پھر صبح پھر پتھروں والا آ گیا. آئے فذوقوا عذابی, پچکو عذابی, میرا عذاب, ونذر, اور میرے ڈراوے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا, وَلَا نہیں, اور لقد تحقیق, سبحہم, صبح سویرے, سبحہم, ان پر صبح, بکرتن, سویرے سویرے, عذاب آیا, مستقر, ٹھہرنے والا, استقرار پکڑنے والا. فذوقوا, پس چکھ لو, عذابی, میرے عذاب کو, ونذر, اور میرے ڈرانے کو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. آگے آج کا سبق آ گیا, ٹھیک ہو گیا. آج اسی آخری رکوع, بسم اللہ الرحمن الرحیم. واہ, اور لقد, تحقیق, جاء, آیا, آل فرعون, آل فرعون کے پاس, نذر, ڈرانے والا, من, کون, موسیٰ علیہ السلام, وہ فرعون کے, آل فرعون کے پاس آئے تھے. کذبوا, انہوں نے جھٹلایا, بآیاتنا, ہماری آیتوں کو, کلھا, ساری نشانیوں کو. موسیٰ نے بڑی نشانیاں دکھائیں ان کو علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بڑی نشانیاں دکھائیں, لیکن انہوں نے ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا. فَأَخَذْنَاهُمْ, پھر اخذنا, ہم نے پکڑا, ان کو, اخذا, ایسی پکڑ کے تھا, عزیز, زبردست, مقتدر, قدرت والی تھی, زبردست قدرت والی پکڑ کے ساتھ پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا. فَأَخَذْنَاهُمْ, ہم نے پکڑا, ان کو, اخذا, ایسی پکڑ کے ساتھ, عزیز تھی, زبردست, مقتدر, قدرت رکھنے والی, یعنی اس کو زبردست قدرت رکھنے والے نے پھر انہیں ایسا پکڑ لیا. عذاب آ گیا ان پر. کیا کفارکم, تمہاری قوم کے کافر, خیر, بہتر ہے, من اولئکم, ان کافروں سے, یا لکم, تمہارے لیے, براءۃ, معافی ہے, آزادی ہے, من فی, میں, زبور, آسمانی کتابوں میں. زبور کیا ہوتی ہے؟ زبور اعمال نامے کو کہتے ہیں, یا آسمانی کتاب بھی نام ہے. زبور آسمانی کتاب داؤد علیہ السلام کی کتاب بھی ہے. کیا اس کتاب میں آپ کے لیے آزادی لکھ دی ہے؟ کیا تم ان کافروں سے بہتر ہو جن کافروں پر پہلے عذاب آ چکا ہے؟ یا تمہارے لیے اس کتاب میں کوئی لکھا ہوا ہے کہ تم پر عذاب نہیں آئے گا؟ آئے گا. یقولون, یا وہ کہتے ہیں, نحن, ہم, جماعت ہیں, منتصر, غالب رہنے والے, یعنی ہم ہمیشہ غالب رہنے والے ہیں, ہماری مدد اتنی زیادہ کی گئی ہے, ہم مال میں زیادہ ہیں, ہم طاقت میں زیادہ ہیں, ہم کبھی مغلوب نہیں, منتصر میں نہیں, جن کی نصرت زیادہ کی گئی, بڑے مدد والے, بڑے مال والے, بڑی طاقت والے, وہ کہتے تھے ہم ایسی جماعت ہیں جو ہم کبھی مغلوب نہیں ہوں گے, ہم غالب ہی رہیں گے. سیوزم, سین, ان قریب, یوزم, شکست دے دی جائے گی, جم ہو, اس جماعت کو, ویولون, اور وہ بھاگ جائیں گے, ولمن, پھر جائیں گے, دوبورا, پیٹ پھیر کر, دوبور میں پیٹ پھیر کر وہ بھاگ جائیں گے, شکست دے دی جائے گی. وہ جو کہتے تھے نا ہم ایسی قوم ہے کہ جو ایسی جماعت ہے جو غالب ہی رہے گی, ہم کبھی مغلوب نہیں ہوں گے, اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم انہیں شکست دے دیں گے. سیوزم, یہ مجہول کا صیغہ ہے, سیوزم, یازم ہوتا ہے, معروف ہوتا ہے, یوزم مجہول کا صیغہ ہے. ان قریب ہم انہیں شکست دے دیں گے. یہ عزیمت سے لفظ آیا, اردو میں عزیمت لفظ پڑھتے ہیں, ایک قومے والے, یہ مین ہے عزیمت, شکست دے دی جائے گی ان کو, جب اس جماعت کو, وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ, اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے.
بلکہ ساعتو قیامت موعدہم ان کے لیے وعدے کا وقت ہے، وساعتو اور قیامت ادھا بڑی خوفناک ہے، وامر اور تلخ ہے، کڑوی بھی ہے۔ قیامت خوفناک بھی ہے اور کڑوی بھی، ادھا میں نہیں خوفناک اور امر میں نہیں کڑوی، امر بے شک مجرمین مجرم لوگ فی میں دلال گمراہی میں ہوں گے، وسعر اور پاگل پن میں ہوں گے، یعنی وہ جو گمراہ مجرم لوگ ہوں گے وہ اس دن گمراہ ہو چکے ہوں گے اور پاگل ہو چکے ہوں گے، پاگل پن انہوں نے اختیار کر لیا ہوگا۔ یوم جس روز یسخبون انہیں گھسیٹا جائے گا، فی النار آگ میں، علی وجوہ ان کو منہ کے بل، ان کی پیٹھیں اوپر ہوں گی، منہ نیچے ہوں گے، اور انہیں گھسیٹا جا رہا ہوگا آگ میں، نیچے سے آگ انہیں کھا رہی ہے، یہ عذاب ہے۔ یوم یخسبون جس روز انہیں گھسیٹا جائے گا، فی النار آگ میں، علی وجوہہم ان کے منہوں کے بل، ذوقوا چکھو، مسا چھونے کا، سکر آگ کے چھونے کا مزہ چکھو، ذوقوا ذائقہ چکھو، مسا مس کرنا میں چھونا، لگنا، جلنا، سکر آگ کے جلنے کا مزہ چکھو، انہیں کہا جائے گا۔ یہ چونکہ منہ کے بل کسیٹا جائے گا تو نیچے آگ لگے گی، جہنم جو اِنَّا بے شک ہم نے کل شیء ہر چیز کو خلقنا ہو پیدا کیا ہے، بقدر ایک اندازے سے، وما امرنا اور نہیں ہوتا ہمارا حکم، وا اور ما نہیں، امر نا ہمارا نہیں ہوتا، ہمارا امر نہیں ہوتا، الا مگر واحدۃ ایک کلمہ، ایک بار، یعنی ہم ایک بار کوئی امر کرتے کہتے کن، اتنی دیر فیکون ہو جاتا، یعنی وما امرنا الا واحدۃ، ہمارا امر کچھ بھی نہیں ہوتا مگر ایک کلمہ ہوتا ہے، یعنی اللہ پاک فرما رہے ہیں جب ہم کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو ہم جسٹ اشارہ کرتے ہیں، تو جیسا اشارہ کرتے ہیں ویسا ہو جاتا ہے، کا جیسا کہ لمحن چپکنا ہے، بالبصر آنکھ کا، جیسے اس طرح آنکھ چپکتی ہے نا، بس اس طرح آنکھ چپکنے کی طرح ہم ایک کلمہ کہتے ہیں تو سارا کچھ ہو جاتا ہے، کن فیکون والا عمل ہو جاتا ہے۔ اور لقد تحقیق اہلکنا ہم نے ہلاک کر دیا، اشیاءکم تمہارے طرح کے کئی، تمہارے طرح کے اشیاءکم تمہاری طرح کے کئی لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، فہل پس ہے کوئی من سے مدکر جو نصیحت قبول کرے، اور کلو تمام شیئن چیزیں، فعلو جو انہوں نے کیے، فی میں الزبر عمال نامے میں درج ہے، جو انہوں نے عمل کیے وہ کس میں ہے، زبر میں، عمال نامے میں درج ہیں، وَكُلُّ اور سارے صغیر چھوٹی باتیں، وَكَبِيرٍ اور بڑی باتیں، مستتر میں نہیں لکھی ہیں، سطر میں، مَطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ سطر چھپی ہوئی لکھی ہوئی، کتابوں میں ساری باتیں لکھ دی گئی ہیں، جو انہوں نے چھوٹی بات کی ہے یا بڑی بات کی ہے سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ اِنَّا بے شک متقی لوگ فی میں جنات باغوں میں ہیں، ونہر اور نہروں میں، فی میں مقعد بیٹھک، صدق پسندیدہ بیٹھک میں ہوں گے، متقی لوگ کدھر ہوں گے، جنت میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے، فی مقعد صدق سچائی کو کہتے ہیں اور خوبصورت کو بھی کہتے ہیں، عزیز بیٹھک، پسندیدہ بیٹھک، مقعد سیٹ کو بھی کہتے ہیں، جس چیز پر بندہ بیٹھتا ہے اس کو بھی مقعد کہتے ہیں، مقعد صدق، اور بڑی خوبصورت بیٹھک میں ہوں گے، ہندا نزدیک، ملیک کس سے آیا، ملک سے، ملک میں بادشاہ، مقتدر قدرت رکھنے والے بادشاہ کے قریب بڑی زبردست قسم کی بیٹھک میں موجود ہوں گے۔ متقی لوگ کہاں ہوں گے، جنت میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے، خوبصورت بیٹھک میں ہوں گے، اس بادشاہ کے نزدیک، قدرت رکھنے والے بادشاہ،
ملیکن مقتدر. پھر پڑھاؤں